حدیث پاک میں آتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اس کو امام ابن کثیر نے شمائل الرسول میں روایت کیا، امام ابن کثیر نے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں ہشام سیرت ابن ہشام میں روایت کیا امام ابن ہشام نے، اور امام جلال الدین سیوطی نے اسی کو خصائص کبریٰ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا. امام ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابن ہشام نے، سب نے روایت کیا. حدیث پاک کے باقی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کتب صحاح میں، ترمذی اور کتب صحاح میں کثرت کے ساتھ اور مقامات پہ الگ آئے ہیں. یہ ترمذی شریف میں آئے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ہم سفر میں تھے، کھانے کے لیے صحابہ کرام کے پاس کچھ نہ تھا. آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا، فرمایا ابو ہریرہ، وہ حضور کے خادم خاص غلام تھے، فرمایا ابو ہریرہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ کھجوریں کچھ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جی آقا ہے. فرمایا لے آؤ. وہ اپنا توشہ دان ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، حضرت ابو ہریرہ لے کے آئے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس میں 10 سے زائد کچھ کھجوریں تھیں، اور ایک روایت جس کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں روایت کیا، اس میں آیا ہے کہ 21 کھجوریں تھیں، کل 21 کھجوریں. فرمایا لے آؤ میرے پاس. آقا علیہ السلام نے ان کھجوروں کی تھیلے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا، اور اپنا دست مبارک رکھ کر ان کھجوروں میں پھیر دیا. بس پھیر کر فرمایا ابو ہریرہ سارے لشکر میں اعلان کرو، 10 آدمی باری باری آتے جائیں اور کھاتے جائیں. لشکر سے صحابہ کرام آنے لگے، 10 صحابی، ان کی ایک جماعت آتی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اس تھیلے کو کھولنا نہیں، انڈیلنا بھی نہیں، جھانک کر بھی نہیں دیکھنا. دست مبارک اپنا ہاتھ اندر پھیر دیا، فرمایا بس ہاتھ ڈال ڈال کے نکالتے جانا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ہاتھ ڈال کے بھر بھر کے کھجوریں نکالتا تھا. 10 صحابہ کی جماعت سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھاتی چلی جاتی، اگلے 10 صحابہ کی جماعت آتی، ان کو نکال کے دیکھا، حتیٰ کہ سینکڑوں صحابہ کا لشکر سیر ہو کر وہ کھجوریں کھا گیا، اور میرا توشہ دان جیسے تھا ویسے رہا. پھر آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ سن لے، یہ توشہ دان اب تمہیں دیتا ہوں، زندگی بھر اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، اس کو ایسے انڈیلنا نہیں ہے، کھاتے جانا، خود کھانا، اپنے خاندان بیوی بچوں کو کھلانا، آنے والے مہمانوں کو کھلانا، صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کو کھلانا. 21 کھجوروں کا توشہ سینکڑوں صحابہ کے لشکر کے پیٹ بھر کے، فرمایا دیکھنا انڈیلنا نہیں، کھاتے جانا، کھلاتے جانا، کبھی ختم نہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ساری زندگی ہم سب گھر والے اسی توشہ دان سے کھاتے رہے، بیوی بچوں کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے دعوتیں کرتے، دسترخوان پہ جاتے، اس توشہ دان میں ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال کے ڈھیر لگاتے، دنیا کو کھلاتے، خود بھی کھاتے، مہمانوں کو کھلاتے، پھر صدقہ خیرات بھی اسی میں سے کرتے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے روایت کیا، اس میں لکھا کہ میں نے تقریباً 50 وسق کھجوریں توشہ دان سے نکال کے زندگی میں کھائیں، کھلائیں، اور فی سبیل اللہ غریبوں کو بانٹیں. اب بتا دوں 50 وسق کیا ہے. ایک وسق 60، ایک وسق جو ہے 60 سا کا ہوتا ہے. منتہی العرب عربی کی لغت کی کتاب میں ایک وسق کتنے کا؟ 60 سا عربی کا ایک پیمانہ ہے. وہ پہلے زمانے وہ نان ہوندے ہوں تواڈے کول بھی ہو سے نا گندم دے ٹوپے
60 سا کا ایک وسق اور سا 4 کلو کا ہوتا ہے. سا کتنے کلو کا؟ 4 کلو کا. پرانے زمانے کے حساب سے 3.25 سیر کا 4 کلو کا ہوتا ہے. تو ایک سا، ایک وسق 60 سا، وہ 4 کلو. تو کتنے کلو بن گئے ایک وسق میں؟ 240 کلو گرام. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 60 وسق کھجوریں اس تھیلے سے نکالی، اور ایک وسق میں 240 کلو گرام. جب 60 سے ضرب دیں تو تقریباً 60,000 کلو گرام کھجوریں بنی. کتنی؟ 1,500 من. فرماتے ہیں میں نے اس تھیلے میں سے زندگی میں نکالی. حضور علیہ السلام کی جو حیات پاک تھی اس میں بھی اس تھیلے سے نکال کے ہم کھاتے رہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی پورے دور خلافت میں کھاتے رہے 2.5 سال. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں پورے 10 سال کھاتے رہے. حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں پورے 12 سال کھاتے رہے. 12 اور 10 22 اور 2.5 25 سال، اور 1-2 سال آقا علیہ السلام کی حیات مبارک کا آخری دور تھا. تقریباً 26-27 سال تک 26 سال تک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس تھیلے سے کھجوریں نکال کر کھاتے رہے، دنیا کو کھلاتے رہے. مگر مصطفیٰ کا دست پاک ان میں پھر گیا تھا. 1,500 من کھجوریں 21 کھجوریں سے بڑھ کر ہو گئیں. اور فرماتے ہیں جب سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے میں اس تھیلے کو ہر وقت کمر سے باندھ کے رکھتا تھا، زمین پہ نہیں رکھتا تھا. ہر وقت جب وہ شہید ہوئے اس ہنگامے میں وہ تھیلا کہیں گر گیا اور مجھے نہیں ملا. حضرت ابو ہریرہ نے 21 کھجوریں دست مصطفیٰ کے پھرنے سے 1,500 من کھجوریں کھائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس کبھی غور کرو، 21 کھجوروں سے 1,500 من کھجوریں کیسے بن گئیں؟ کھجوریں پیدا کرنے والا کون ہے؟ 1,500 من کھجوریں آقا کے دست مبارک کے صدقے اس تھیلے سے نکل آئیں. رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس کو شان تخلیق دی ہے، شان تکوین دی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. مصطفیٰ جس ارادے سے جدھر توجہ کریں اور جو ارادہ کر دیں، ارادہ مصطفیٰ کو اور دست مصطفیٰ کے مس کو رب کائنات شان تکوین عطا کرتا ہے. پھر یہ تو آقا کی وہ شان اقدس، آقا علیہ السلام کا مس، دست اقدس کا مس کسی کو کر دیں تو مردے کو حیات دے دیں اور ہٹا دیں تو زندہ موت میں بدل جائے. حضور کا دست اقدس حیات بخش ہے. موت و حیات بھی حضور کے دست اقدس کی برکات میں ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، اور درجنوں بیسیوں کتب حدیث میں ہے. اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں یہ حدیث ہے حنین الجز کی، وہ جو آقا علیہ السلام کے جمعہ کے دن کھجور کا خشک تنا رو پڑا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، دارمی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، الغرض لا بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے. الغرض بیسیوں کتب حدیث میں یہ متفق علیہ حدیث درجنوں صحابہ اور تابعین کی روایت سے آئی ہے. اس میں آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی برکات اور کرامات کا اندازہ کریں. صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کے لیے ابھی ممبر نہیں بنا تھا، کھجور کا خشک تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آقا علیہ السلام نماز پڑھتے، جمعہ کا خطبہ دیتے. کھجور کا خشک تنا خطبہ جمعہ دیتے.
ایک انصاری مائی تھی، انصار کی ایک خاتون، صحابی عرض کی یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر اجازت دیں تو حضور کے لیے ممبر بنوا دوں۔ آپ نے فرمایا اس بی بی کو بنوا دو۔ اگلے جمعہ پر وہ خاتون لکڑی کا ممبر بنا کے اس نے مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام اس ممبر پہ قیام فرما ہو گئے، ادھر ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ممبر فلما سنع لہ الممبر سمعنا لذلک الجزء صوتا کصوت العشار، فرمایا آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ شروع کیا۔ مسجد نبوی صحابہ کرام کے ہجوم سے بھری ہے، فرماتے ادھر خطبہ شروع ہوا، ادھر خشک کھجور کے تنے سے رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہوئی۔ فرماتے ہیں اس طرح کی آواز نکلی جس طرح حاملہ اونٹنی شدت کی تکلیف کے ساتھ چیختی ہے، کھجور کا خشک تنا چیخ چیخ کر آہو بکا کرنے لگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حتر تجل مسجدوں میں خوارے ہی، اتنی اونچی آواز رونے کی چیخنے کی آئی کہ ایسے لگا جیسے گائے کا بچڑا زور زور کے چیخ کے روتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا زور سے وہ رویا حتی تصدع وانشقا، کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ لگا کہ یہ رو رو کے غم میں پھٹ جائے گا، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جب اور اس کو دیکھ کر پھر صحابہ کرام کاسورا بکا الناس، پھر ساری مسجد نبوی میں صحابہ کرام دھارے مار کے رو پڑے کہ کھجور کا خشک تنا عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہے، آقا کے جدا ہونے پر رو رہا ہے، آقا کے جسم پاک سے ہر جمعہ مس ہوتا تھا، ٹیک لگا کر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے، آج جدائی ہو گئی ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ صحابہ کرام اس کے رونے کی عشق کی کیفیت دیکھ کر چیخیں مار کے رونے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اترے، نیچے اترے اور اتر کر اس کھجور کے تنے کو آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا۔ جب ہاتھ رکھا تو اس نے چیخنا بند کر دیا اور سسکیاں لینے لگ گیا، جس طرح روتا ہوا بچہ ماں اپنے سینے سے لگا لے تو سسکیاں لیتا ہے۔ ہاتھ رکھا، فلتمسہ، آقا نے اسے اپنی طرف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، سینہ مصطفیٰ کو چھونے کی دیر تھی، سسکیاں لیتے لیتے وہ چپ کر گیا۔ اور دوسری روایت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے دعاہ الیہ، آقا نے اس کو بلایا، وہیں کھڑے فرمایا آ جا میری طرف۔ کھجور کا تنا زمین کے سینے کو پھاڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ نے پوچھا کیوں ہوتا ہے؟ وہ چیخ رہا ہے اور صحابہ کرام کے دل اور جگر اس کی کیفیت دیکھ کے پھٹنے کو ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا، سینے سے لگایا، وہ سسکیاں لے کے چپ کر گیا۔ حضور نے اس سے کلام کیا، پوچھا کیا چاہتا ہے؟ ہاتھ پھیر کے تمہیں پھر سے ہرا بھرا کر دوں؟ تو تناور کھجور کا درخت بن جائے، تجھ پہ پھل لگے؟ اس نے حضور کو جواب دیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا چاہتا ہے کہ تجھے پھر جنت میں لگا دوں کہ نبی تیرا پھل کھائیں؟ تو آقا کے کلام کو دیکھیے، چار چیزیں اس میں غور طلب ہیں۔ کتنی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا احیاء موتا ہے، آپ کا معجزہ مشہور ہے۔ آپ مردے کو کم باذن اللہ کہتے تو وہ زندہ ہو جاتا، مگر کم باذن اللہ کہہ کر جب مردے کو زندہ کہتے تو مرنے سے پہلے اس مردے کے کان بھی تھے کہ سنتا تھا، آنکھ بھی تھی کہ دیکھتا تھا، اس مردے کا دماغ اور عقل اور شعور بھی تھا کہ سنتا، سوچتا، سمجھتا تھا، اس کی زبان بھی تھی کہ بولتا تھا، اعضاء سارے تھے، آلات تھے، عقل تھی، دماغ تھا، شعور تھا، سننا تھا، سمجھنا تھا، بولنا، ساری قوتیں تھی، صرف روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، وہ مر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا احیاء موتا کیا تھا؟ قم باذن اللہ فرما کر اس کی روح اس کے جسم میں پلٹا دیتے۔
روح جب جسم میں پلٹ جاتی تو کان تو پہلے تھے وہ سننے لگ جاتا، زبان پہلی تھی وہ بولنے لگ جاتی، عقل و شعور سے پہلے سے تھا وہ سمجھنے لگ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا، روح کو دوبارہ پلٹانا تھا، اور قربان جائیں دست مصطفیٰ کی کرامتوں پر کہ آپ نے جب مردے زندہ کیے تو وہ انسان نہیں، کھجور کے تنے زندہ کیے جس کے نہ کبھی کان تھے نہ کبھی زبان تھی، نہ وہ کبھی بولتا تھا نہ سنتا تھا، نہ دماغ تھا نہ عقل تھی نہ شعور تھا نہ سمجھتا تھا۔ ارے موسیٰ نے صرف روح پلٹائی، مصطفیٰ نے پلٹائی نہیں، روح ڈال دی۔ تاجدار کائنات نے پلٹائی نہیں کہ روح تو نکلی نہیں تھی، وہ کھجور کا تنا تو روح والا ہی نہیں تھا، آپ نے تو اس میں روح ڈالی، اور صرف روح نہیں ڈالی، پھر اس کو کان بھی دیے، پھر کانوں کو سماعت بھی دی کہ وہ سن سکے، اس کھجور کے تنے کو احساس بھی دیا کہ اسے پتہ چل گیا کہ آج مصطفیٰ مجھ سے جدا ہو گئے، احساس بھی دیا، حواس بھی دیے، پھر شعور بھی دیا، پھر زبان بھی دی کہ وہ رویا، پھر حضور نے کلام کیا تو کان بھی دیے کہ اس نے سنا، پھر حضور نے پوچھا کیا چاہتا ہے، اسے شعور بھی دیا کہ جواب دے۔ حضور دنیا میں ہرا بھرا ہونا نہیں چاہتا، جنت میں لگا دے۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے احیاء موتیٰ نے صرف روح پلٹائی، تاجدار کائنات نے خشک تنے اور خشک کنکریوں کو انسان جیسے حواس خمسہ سے لے کے عقل و شعور اور روح تک سب کچھ عطا کر دیا ایک آقا کے بس نے۔ پھر اگلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آقا کا یہ پوچھنا کہ دوبارہ ہرا بھرا کر دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی حضور کے اختیار میں ہے کہ خشک تنے کو چاہیں تو پھر سرسبز درخت بنا دیں۔ اس نے کہا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھجور کے تنوں کا بھی عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا پھر جنت میں لگا دوں، اس نے کہا جنت میں لگا دیں۔ تو دنیا میں بھی ہرا بھرا کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو میرے آقا اس دنیا کے درخت کو جنت کا درخت بنا دیں۔ دنیا اور آخرت اور یہ کائنات ارضی سے لے کے جنت سب کچھ مصطفیٰ کے دست کرامت میں ہے۔ ہم نے آقا علیہ